نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے، یعنی حرام مال ترک کرنے کے بعد جس قدر حلال مال بچے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کا یہ جو جملہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا بچ جائے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پورا تولنے، پورا ناپنے کے بعد جو بچے تمہارے لیے وہ بہتر ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی مفسرین نے اس کے اور معنی بھی بیان کیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں بے برکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس حلال کی تھوڑی روزی ہے تو اس حرام کی بہت زیادہ روزی سے وہ حلال کی تھوڑی روزی جو ہے وہ بہتر ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے تمہیں تمہاری رب کی ذات پر، تو یہ تمہارے لیے جو حلال کی تھوڑی روزی ہے نا، اس میں میرا رب برکتیں تمہیں بہت دے دے گا۔ اور حرام کے مال کے تم رشوتیں لے لو، کرپشن کر لو، تم چاہے کسی کا بھی حق مار کے کھا لو، چاہے وراثت کا مال ہو، چاہے کسی کا بھی ناجائز قبضہ کیا ہوا مال ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کھا لے گا، لیکن اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی اور اس کا حساب الگ دینا پڑے گا۔ تو انسان کو جو اللہ دے رہا ہے، اگر نوکری کی صورت میں مل رہا ہے یا اپنا رزق حلال کمانے کی صورت میں مل رہا ہے، جو مل رہا ہے لیکن صحیح اور جائز طریقے سے کما رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ جو تمہارے پاس بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اسی میں آپ نے فرمایا میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آپ نے یہ علماء نے لکھا کہ بعض انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی قوم سے جنگ کرنے کی بھی اجازت دی کہ قوم نہ مانے ان سے جنگ کریں۔ ان میں سے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اجازت تھی کہ آپ کی قوم نہ مانے آپ ان سے جنگ کریں۔ بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کو اللہ کی طرف سے منع تھا کہ قوم سے جنگ نہیں ہو سکتی، انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ آپ سارا دن واعظ کرتے، ساری رات نماز پڑھتے، قوم آپ سے کہتی کہ آپ کو آپ کی نماز سے کیا فائدہ، تو آپ اس قوم کو کہتے کہ نماز جو ہے وہ خوبیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے، اور فرمایا تم سے جو معاملات سرزد ہوتے ہیں اور میرا تمہارے پاس ہر وقت رہنا ممکن نہیں کہ تم ناپ تول میں کمی بیشی کرو، میں تمہاری پکڑ کر لوں، میں اس پر تمہارا نگہبان نہ ہوں۔ لیکن قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تانا دیا، طنز کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز آپ کو کیا فائدہ دیتی ہے۔ کس جملے سے انہوں نے کہا، اگلی آیت میں قرآن بتاتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کیا کہا۔ کہنے لگی قولوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔
انک لانت الحلیم الرشید. قوم نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دو باتوں کا حکم دیا تھا. ایک تو یہ کہ اللہ کو ایک مانو, اس کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. دوسری بات آپ نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. تو قوم نے ان دو باتوں کا جواب شعیب علیہ السلام کو, پہلی بات کا جواب یعنی اللہ کی وحدانیت کا جواب قوم نے کس صورت میں دیا؟ قوم کہنے لگی کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا, کہ اے شعیب کیا ہم ان خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں کہ جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے؟ تو پتہ چلا کہ مدین والوں کے پاس یہ جواب کیوں تھا کہ بت پرستی کرنے پر انہوں نے دلیل کیا دی؟ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید والی دلیل دی کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے اور ہم تو بتوں کی پوجا کریں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا نے کی ہے تو ہم بھی کریں گے. تو گویا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم اسے کیسے چھوڑ دیں کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. پھر دوسری بات کا یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو, اس کا جواب قوم نے کیا دیا؟ قوم نے یہ جواب دیا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب کیا ہمارا مال ہے, ہم اپنی مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ آج بھی جن کو دین کی سمجھ نہیں, جن کو سود کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا, تو لوگ جو سود کھانے والے اور کھلانے والے ہیں وہ بھی یہی دماغ میں ڈال دیتے ہیں اپنا مال ہے, ہماری مرضی, ہم چاہے سیونگ اکاؤنٹ کروا کے ہم چاہے کسی طریقے سے بھی کمائیں. تو یہ جو ذہن تھا یہ کس کا تھا؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھا. وہ کہنے لگے ہمارا مال ہے, ہماری مرضی, ہم جیسے بھی استعمال کریں. تو اس سے ان کی مراد یہ تھی, علماء کہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے مال میں ہم پورا اختیار رکھتے ہیں, چاہے ہم کسی کو کم ناپ کے دیں, کم تولیں, ہماری مرضی, ہم کسی کو زیادہ دیں, کم دیں, ہماری مرضی. تو اس وقت ساتھ یہ کہنے لگے کہ اپنے گمان میں یہ جو مدین والے جو قوم تھی آپ کی, وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ بے وقوف اور جاہل سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے تنزیہ جملے میں کہا کہ تم تو بڑے عقل مند ہو, نیک چلن ہو. یہ جملہ ایسے ہی علماء کہتے ہیں کہ جیسے کوئی کنجوس آدمی ہو, اس کو آتے ہوئے کوئی دیکھے تو کہے حاتم تائی تشریف لا رہے ہیں. تو ایسے ہی قوم نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا ایک یہ معنی ہے کہ قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام بڑے عقل مند تھے اور نیک چلن کے لحاظ سے ان کی حیثیت مشہور تھی, لیکن قوم کیونکہ اپنی نسل در نسل وہ کیونکہ اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید میں وہ بتوں کے جاہلانہ طریقے کو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں چھوڑنے کے لیے کہا تو وہ حیران ہو گئے اور حیران ہو کر کہنے لگے آپ تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہیں, آپ ہمیں کیسے حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنی نسل در نسل جو چلتی ہوئی باپ داداؤں کی وہ جو تقلید ہے اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ پھر آپ نے قوم کو پھر کیا کہا؟ قرآن بتاتا ہے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں, میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. آپ نے اپنی قوم کو پہلی بات یہ سمجھائی کہ جب قوم نے یہ کہا تو آپ نے ان کی قوم کو جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا اے میری قوم بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل, یہ روشن دلیل کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ علم, ہدایت,
دین، نبوت، یہ 4 چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ان 4 چیزوں سے میں سرفراز کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی طرف سے حلال مال بھی زیادہ دیا ہے، اور پھر کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں؟ یعنی اس نے مجھے حلال مال بھی دیا، یہ روشن دلائل بھی دیے، تو اس کے باوجود میں اپنے رب کی بات میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ تو آپ نے کہا یہ میرے لیے کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے اتنی کثیر نعمتیں دی ہوں اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں؟ پہلی بات آپ نے اپنی قوم کو یہ سمجھائی۔ دوسری بات آپ نے اپنی قوم کو کہا میں نہیں چاہتا، وما اریدو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حلیم اور رشید ہونے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ ایک تو تھا طنز مارا تھا، لیکن قوم کو اعتراف بھی تھا کہ آپ ہی سب سے زیادہ عقل مند بھی ہیں اور نیک چلن بھی ہیں۔ یہ کلام امام فخر الدین کہتے ہیں طنز کے طور پر نہ تھا، بلکہ قوم یہ کہنا چاہتی تھی آپ سے کہ آپ تو حلم والے اور کمال عقل رکھنے والے ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ یعنی جو عقل مند ہو، تو وہ قوم یہ سمجھانا چاہ رہی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کو، عقل مند خاموش رہتا ہے، وہ کچھ بولتا نہیں، یعنی حق نہ بولے۔ یعنی یہ قوم کا مزاج دیکھیں آپ کتنا خطرناک ہے کہ قوم کہہ رہی ہے آپ تو اتنے بڑے عقل مند ہیں، آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ اس کا جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کتنا خوبصورت دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میرے کمال عقل کا، یعنی تم جانتے ہو کہ مجھے اللہ نے کمال کی عقل دی ہے، اس کا اعتراف بھی کر رہے ہو، تو تمہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے پاس عقل ہو اور کمال کی عقل ہو تو پھر وہ تو اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے، یعنی جو چیز پسند کرے گا وہ اچھی پسند کرے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں گا وہ سب سے بہتر ہو، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور میں بھی اپنے مال میں خیانت نہیں کرتا، لوگوں کا حقوق غصب نہیں کرتا، اور چونکہ میں اس سے پابندی سے میں ان کاموں پر حامل ہوں، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب تم میری عقل کا اعتراف کر رہے ہو تو تمہیں بھی تو یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ کتنا زبردست جواب دیا۔ تیسری بات کا جواب آپ نے اس قوم کو سمجھایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح اللہ کے نبی کس انداز سے اپنی قوم کو سمجھاتے تھے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی ان اريد الا الاصلاح۔ آپ نے فرمایا میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، یعنی میرا تمہارا نیکی کی دعوت دینا اور تمہیں برائی سے منع کرنا، میرا مقصد تو یہ ہے کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، اور جس دن میں نے دیکھا کہ تم نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے اعمال درست کر لیے، تو کہا کہ میں تمہیں منع کرنا بھی چھوڑ دوں گا۔ پھر میں کیوں تمہیں کہوں گا کہ جب تم نے اپنی اصلاح کر لی تم سدھر گئے تو میں تمہیں کیوں ان کاموں سے روکوں گا؟ اور فرمایا کہ ان تینوں جوابات میں اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہو یا جس کام کو چھوڑ رہا ہو اس میں ہمیشہ حقوق اللہ، حقوق اپنی جان کے اور لوگوں کے حقوق کی رعایت کرے۔ یہ تینوں باتوں سے یہ بھی ہمیں سبق ملا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وما توفیقی الا باللہ، چوتھی بات اپنی قوم سے کہی کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، مجھے اسی پر اعتماد ہے اور تمام کاموں پہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، تمام نیک اعمال اور توبہ کرنے کے بعد میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے اس کلام شریف میں علماء کہتے ہیں اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ یاد رکھے، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی دستگیری کے بغیر محض کوئی بھی اپنی عقل سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور پھر قوم نے
کیا ہوا؟ پھر قوم سے آپ نے اگلی بات جو ارشاد فرمائی، انشاءاللہ عید کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان نصیب فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ ہمیں علم و حکمت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، آج کی مقدس رات ہے میرے مولا، 10 ذی الحجہ کی رات۔ مولا کریم یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات عبادت کی جائے تو میرے مولا کل قیامت کے دن ان لوگوں کے دل زندہ ہوں گے کہ جنہوں نے آج کی رات شب بیداری کی ہوگی۔ اے اللہ ہمارے یہاں پر نماز عشاء ادا کرنا، تیرے پاک کلام میں سے کچھ سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ جن حاجیوں کو تو نے بخش دیا، اے رب کریم ان حاجیوں کا صدقہ، جن حاجیوں کے تو نے حج کے قبول کیا، مولا کریم ان حاجیوں کا صدقہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن حاجیوں کی قربانیوں کو تو نے قبول کی، یا اللہ ان حاجیوں کے صدقے میں اے میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے میں جتنے مسلمان پوری دنیا میں قربانی کر رہے ہیں، اللہ سب کی قربانی اور ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے اور قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی رضا عطا کر دے، ہر مولا کریم کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا دے، گناہوں سے نفرت دے دے۔ میرے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے تیرے فضل کو تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ مالک ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنی مہربانی نازل فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں مولا کریم حصہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ کا حصار عطا فرما۔ مولا کریم آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہماری پریشانیاں دور کر، اے اللہ ہر آفت سے ہر بلا سے ہماری اور حضور کی امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان بارشوں میں جن لوگوں کا نقصان ہو گیا، یا اللہ انہیں نعم البدل عطا کر ان کی خیر فرما، اللہ سب کی خیر فرما، اللہ سب کی خیر فرما، میرے آقا کی امت کی خیر فرما، کراچی میں رہنے والوں کی خیر فرما، سب کے جانوروں کی خیر فرما، اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔